حلال بزنس کیا ہوتا ہے، شریعہ کمپلائنٹ بزنس کیا ہوتا ہے۔ اب اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایک باؤنڈریز بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے، اور ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ بزنسز چلتے ہیں۔ جو ہم ایول افیکٹ باقی وہ کرتے ہیں، یا جو دوسرے سسٹم ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے آج کا ہمارا، اس میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا بزنس کیسے ہو، بزنس فیزیبل ہو، بزنس پروفٹیبل ہو تو وہ بزنس الاؤڈ ہے۔ اسلام کنسیپٹ دیتا ہے کہ بزنس وہی الاؤڈ ہے جو حلال ہے۔ اب حلال میں ایک تو سود والی بات آ گئی کہ اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے حرام میں وہ ساری دوسری چیزیں جس میں جو فحاشی کا ہو، عنصر ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اسلام نے حرام کرا دی گئی ہیں، تو وہ سارے بزنسز آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اسلامک اکنامک سسٹم اس ملک میں رائج ہو جائے اور دنیا میں رائج ہو جائے، تو پہلی اس پہ ہی وہ سارے بزنسز ختم ہو جائیں گے، وہ جو اسلام کے نظر میں حلال ہی نہیں ہے، تو معاشرے میں صفائی تو ویسے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو حلال بزنس کے لیے ضروری ہے کہ جو کور ایکٹیویٹیز ہیں، جو بزنس جس میں کیا جا رہا ہو وہ حلال ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، آپ جو ہے یہ جو گانے بجانے اور اس طرح کی وہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے، سودی لین دین والا کوئی بزنس وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی معاشرے سے ہی آؤٹ ہو جائیں گی۔ جب یہ آؤٹ ہو جائیں گی تو اس کی جو خباستیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسلام جو ہے وہ پیوریفائی کرتا ہے اوور آل، معاشرے کی فلاح کی اسلام جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو پہلی چیز تو جو حلال بزنس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی کور ایکٹیویٹیز ہیں وہ حلال ہونی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہ وہ اس کو مان لیا جاتا ہے، یا اس کو مطلب بینکنگ میں جو کام کرتے ہیں بینکس میں، تو وہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کی کور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ اکثر ہم بات سنتے ہیں نا کہ جی آپ تو چوری نہیں کر رہے، آپ تو محنت کر رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹنگ کر رہا ہے، کوئی اور مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ آپ چوری کر رہے ہیں، نہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ صبح آتے ہیں شام تک کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ جو اس کی کور بزنس ہے اٹ سیلف وہ حرام ہے، اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اس کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کور کیا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چیزیں جو ہم سب جو ہم مسلمان ہیں جو بظاہر اس کور ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو سورس ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، اس کا سورس آف انکم آپ کا کیا ہے، آپ نے فنڈ جو جنریٹ کیے، بزنس پیسے تو نہیں چلتا نا، بزنس کہیں سے پیسے لے کے، چاہے آپ کا اپنا پیسہ یا کہیں آپ نے بارو کیا ہے۔ ہمارے بزنسز جو ابھی ہیں وہ بارو کرتے ہیں، اپنا پیسہ کم ہوتا ہے اور بینک سے پیسہ زیادہ لیا ہوا ہوتا ہے، یا لوگوں سے پیسہ زیادہ لیا ہوتا ہے۔ وہ کبھی ہم پریکٹیکل آپ کہہ رہے تھے نا، تو اس میں آپ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی جو فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کی جو ایکویٹی لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے، جو اس پہ لوگوں کے کلیم ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ جو ایکویٹی پارٹ ہوتا ہے اس کا، وہ اراؤنڈ 30 to 40% ہوتا ہے جو اس کے اونرز نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ باقی اس کی بوروئنگس ہوتی ہیں، اور بوروئنگ میں بھی جو بینک سے بوروئنگ ہوتی ہیں وہ سود کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو گویا اس کا جو سورس ہے جس کی بنیاد پہ وہ کاروبار کر رہا ہے وہ سودی اس پہ بیس کرتا ہے، ایکٹیویٹیز پہ بیس کرتا ہے۔
تو یہ بھی اس کو جو ہے وہ حرام کر دے گا. ٹھیک ہے. اس پہ کافی کام ہوا ہے پاکستان میں. پھر یہ چونکہ اسلامک بینکس آئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ وہ لسٹ بنائی گئی ہیں کہ کس تھریش ہولڈ لیول تک کسی کمپنی کے کاروبار کو، اس کی کور ایکٹیویٹی کو، ادروائز اگر وہ حلال ہے تو اس بزنس کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کمپنی کے انکم کا اس کا جو سورس ہے وہ کس لیول پہ ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس کو حلال اور حرام قرار دیا جا سکتا ہے. اسی طرح پھر جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ، آپ کے جو امپلائیز سے ایگریمنٹ یا آپ کے جو ٹریڈنگ پارٹنر سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ بھی اس پہ بیس کرتا ہے کہ وہ آپ حلال ہیں یا حرام ہیں. بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سیکیورٹیز میں خاص کر یا اور بھی اس طرح کے کنٹریکٹ کچھ اور کرواتے ہیں اور ان کو پیمنٹ کچھ اور کرتے ہیں، یا سامنے کچھ اور چیز ہوتی ہے اور بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، جس میں دھوکہ انوالو ہو، جس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ انوالو ہو. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہوں گی. جوئے کی ساری قسمیں اب تو دیکھیں نا دنیا میں ساری، اب یہ میچز ہو رہے ہیں سب اوپن، اب وہ بیٹ کے لیے کہا جاتا ہے. ہماری ٹی وی پہ ایڈ آتی ہیں بیٹس کی. اب اتنے لیول پہ ہم چلے گئے کہ اتنے دھڑلے سے جو ہے وہ حرام چیزوں کو وہ حلال قرار دے رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو آپ کے کنٹریکٹ ہیں وہ حلال طریقے سے ہونے چاہیے، اوپن ہونے چاہیے، ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، ہڈن نہیں ہونی چاہیے. اسلام جو کہتا ہے کہ آپ چیزیں ڈکلیئر کریں وہ ساری چیزیں. پھر اس میں ہوڈنگ ہے. اب باقی ساری چیزیں حلال، اور وہ ایکٹیویٹی بھی حلال ہے، آپ کے کنٹریکٹ بھی حلال ہیں، سورس بھی حلال ہے، لیکن آپ چیزوں کو ذخیرہ کر رہے ہیں، جو آج کل چینی کا کرائسس آ رہا ہے. تو یہ بظاہر تو حلال بزنس ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اسلام تو ہوڈنگ کو منع کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ بزنس کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں.